بسم الله الرحمن الرحيم. وترخيم المنادى جائز وفي غيره ضرورة وهو خصف في آخره تخفيفا. ہم نے اس سے پہلے منادى کا اعراب بیان کر دیا، پھر توابع منادى کو بیان کر دیا. اب یہاں سے ایک اور بحث ترخیم منادى کو شروع کر رہے ہیں. تو ترخیم کا لغوی معنی کیا ہے؟ ترخیم باب تفعیل کا مصدر ہے، رخم یرخم ترخیما، باب تفعیل ہے، بمعنی نرمی، نرم ہونا. اور اصطلاح میں ترخیم جو ہے منادى کے آخر سے ایک حرف کو یا دو حرف کو یا پورے کلمے کو حذف کرنا ترخیم کہلاتا ہے. تو ترخیم کی کچھ شرائط ہے، وہ بھی ہم آج بیان کریں گے. صاحب کافیہ کہہ رہے ہیں کہ ترخیم المنادى جائز وفی غیرہ ضرورتاً، کہ ایک منادى ہے اور ایک غیر منادى ہے. منادى میں ترخیم بغیر ضرورت کے بھی جائز ہے، اس لیے کہ ترخیم جو ہے یہ منادى کے خصائص میں سے ہے، تو وہاں بغیر ضرورت کے بھی جائز ہے. اور غیر میں ضرورت کے بغیر جائز نہیں، اور ضرورت جو ہے وہ ضرورت شعری ہے، اس وجہ سے کہاں وفی غیرہ ضرورتاً. وشرطہ ان لا یکون مضافا، یہاں سے کون سے منادى میں ترخیم جائز ہے اور کون سے منادى میں ترخیم جائز نہیں ہے ان کے شرائط بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وشرطہ، وشرط المنادى، کہ منادى کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے ان لا یکون مضافا، کہ منادى مضاف، مولی سے کو پیش دیتا نا، کہ منادى مضاف اگر مضاف ہوا تو ترخیم جائز نہیں. تو ترخیم اچھا، منادى جب مضاف ہو تو اس میں ترخیم جائز کیوں نہیں؟ اس وجہ سے یا تو ہم مضاف میں ترخیم کریں گے یا ہم مضاف الیہ میں ترخیم کریں گے. اگر ہم یہ مانیں کہ مضاف میں ترخیم کریں تو ترخیم کلمہ کے وسط میں ہوگا، کلمہ کے وسط میں ہوگا. اور حال یہ ہے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ ترخیم کلمہ کے آخر میں ہوتا ہے. اور اگر ہم ترخیم جو ہے وہ مضاف الیہ میں کریں تو یہاں پر ترخیم کلمہ کے آخر میں تو ہوا، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ ترخیم منادى میں ہوتا ہے، اور یہاں پر مقصود اصلی جو ہے منادى وہ کیا ہے؟ وہ مضاف ہے. اس وجہ سے کہا ولا یکون ان لا یکون مضافا، کہ مضاف نہ ہو. پھر مضاف کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، دیکھیں اس نقشے سے سمجھے. ترخیم المنادى مضاف ہوگا یا غیر مضاف ہوگا. اگر مضاف ہو تو پھر اس کی تین صورتیں ہیں، اضافت لفظی ہوگا یا اضافت معنوی ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا. اگر اضافت لفظی ہو یا اضافت معنوی ہو یا شبہ مضاف ہو، تینوں صورتوں میں ترخیم ناجائز ہے. ترخیم اضافت لفظی یا ضارب زید، اضافت معنوی یا غلام شبہ مضاف یا طالعا، اس کی وجہ ہم نے بیان. غیر مضاف غیر، پھر مرکب ہوگا یا مفرد ہوگا. مفرد کی بحث آگے آ رہی ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے. مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، مرکب تام ہوگا، مرکب ناقص ہوگا. مرکب تام مرکب مفید ہوگا یا مرکب، اگر مرکب مفید ہو، مرکب تام ہو تو اس میں ترخیم ناجائز ہے، ترخیم جائز ہے. اگر مرکب ناقص ہو پھر دو حال سے حالی نہیں، مرکب تاکیدی ہوگا یا مرکب غیر تاکیدی ہوگا. اگر مرکب تاکیدی ہو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، مرکب توصیفی ہوگا یا مرکب اضافی ہوگا. مرکب توصیفی رجل عالم حیوان ناطق، مرکب اضافی غلام زید. دونوں صورتوں میں ترخیم ناجائز. غیر تاکیدی ہوگا، پھر غیر تاکیدی دو حال سے خالی نہیں ہوگا، مرکب تعدادی ہوگا یا مرکب امتزاجی ہوگا. مرکب تعدادی ہوگا تو پھر عدد ثانی حذف کیا جائے گا. مرکب بنائی کو مرکب تعدادی بھی کہتے ہیں، عدد ثانی جیسا کہ یا عشرہ. یہاں پر خامسہ تا کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے، اور عشرہ عدد ثانی اس کو ہم نے حذف کر دیا. اس طرح اگر مرکب امتزاجی، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب منعصرف. مرکب منعصرف مرکب امتزاجی، اس میں ثانی حذف کیا جائے گا، اس میں یا بعل بکا، تو یہاں پر بکا کو ہم نے حذف کیا ہے اور صرف بعل کو چھوڑ دیا ہے. وان لا یکون مضافا کا یہ مطلب ہے. تو یہاں پر جو ہے مرکب تعدادی میں بھی ترخیم ہوگی، عدد آخر حذف کیا جائے گا. مرکب امتزاجی میں بھی اس میں آخر کو حذف کیا جائے گا، اس کے علاوہ ترخیم ناجائز ہے.